سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، ہر من باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ اس بند میں علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ سے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کر کے دنیا میں اس امت کے وجود کی بقا کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم۔ اے اللہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ تیری ابدی و سرمدی ذات ابتدائے زمانہ سے ما قبل بھی موجود تھی، مگر تیرے وجود کو جاننے اور ماننے والا کوئی موجود نہ تھا۔ تو ایک مخفی خزانہ تھا، تو نے چاہا کہ کوئی تجھے پہچانے اور تیری قدر جانے، پھر تو نے اپنی شناخت کروانے کے لیے یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ لیکن اس کائنات اور اس میں موجود مخلوقات کی مثال یوں تھی کہ جیسے کسی مصور کی تصویروں کی نمائش لگی ہو، مگر گیلری میں کوئی ایسا اہل نظر نہ ہو جو اس آفاقی فن کی بلندیوں کو دیکھ کر اس کے مصور کے کمال ہنر کا صحیح اندازہ لگا کر اس کی قدر کر سکے۔ اس کے علاوہ وہ اہل نظر اس کام کی بھی ذمہ داری اٹھا لے اور اللہ کے سوا کسی خالق، مالک اور رازق ہونے کے رتبے پر کسی غیر اللہ کو دعوے دار بننے سے روک دے، مگر دنیا میں کوئی ایسا طاقتور گروہ یا جماعت موجود ہی نہ تھی جو تیرے اس اعلیٰ مقام کو خود سمجھتی اور پھر اسے دنیا میں عام کرتی۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ اے اللہ، تیری ذات ہی رب العالمین ہے کہ جس کا جود و کرم تمام کائنات کے لیے عام ہے۔ تو نے اپنی ہستی کی پہچان کروانے کے لیے انسان کی تخلیق فرمائی اور ان میں رشد و ہدایت کا سلسلہ اپنے نبیوں کے ذریعے ایک لمبے عرصے تک جاری رکھا، مگر انسانوں کی عظیم اکثریت تجھے پہچاننے اور ماننے میں ناکام رہی۔ بالآخر تو نے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک امی قوم میں مبعوث فرمایا، جس نے نہ صرف اس قوم میں تیری شناخت عام کر دی بلکہ ایک ایسی ہوا چلا دی کہ جس سے تیری وحدانیت کے نور سے اس کائنات کو جگمگا دیا۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ لہٰذا انصاف کی بات تو یہی ہے، اس امت محمدی کی بقا سے ہی دنیا میں تیری توحید کی شناخت ممکن ہو سکتی ہے، اور تیرے بھیجے ہوئے رسولوں کے دیے ہوئے دین کا غلبہ بھی اسی امت مسلمہ کے دم سے قابل عمل ہے۔ یعنی تیرے جلال و جمال کا پرتو اس امت کے بلبوتے پر ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہماری اس جد و جہد اور تگ و دو کا بنیادی مقصد ہی تجھے راضی اور خوش کرنا تھا کہ ہم تیری توحید کے اعلان اور بالفعل نفاذ کے لیے پوری دنیا میں پھیل جائیں اور تیرے دین کے علم کو دنیا کے گوشے گوشے میں بلند کر کے اس زمین پر تیرا حق ملکیت ثابت کر کے تیرا حق حکومت قائم کریں۔ تیرا ہی فرمان ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب ہدایت اور سچا نظام زندگی دے کر بھیجا
تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب کر دے اس نظام حق کو دنیا میں مروجہ تمام نظاموں پر، چاہے یہ کام کافروں اور مشرکوں کو برا لگے۔ اور اگر تو نے ہم پر یہ ذمہ داری نہ ڈالی ہوتی تو کیا ہم دیوانے اور پاگل تھے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے اور وقت کی عظیم قوتوں سے ٹکر لیتے، کیونکہ ہمارے دلوں کو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہی سکون ملتا تھا۔ اور تو بخوبی جانتا ہے کہ آج بھی یہ امت تیرے محبوب کے نام کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے سارے اختلافات بھلا کر دیوانہ وار نثار ہونے کے لیے یکجان ہو جاتی ہے۔ ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے کہ لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اس بند میں علامہ صاحب نے ایمان بالغیب کا ذکر کر کے اس کے تقاضے کو واضح کیا ہے، یعنی ایمان کی چوٹی بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دیکھے سے بڑھ کر ایمان، اور اس کے نتیجے میں اعمال کی بلندی یعنی قتال فی سبیل اللہ میں ہر شے سے زیادہ عزیز اپنی جان قربان کرنے کی روش کو بیان کیا ہے۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ اے باری تعالیٰ تو بخوبی جانتا ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں تو نے اپنے نبی اور رسول بھیجے ان پر ایمان لانے والے لوگ بہت قلیل تھے۔ ایسی صورتحال میں تیرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تیرے دین کو نافذ نہ کر سکتے تھے۔ ماننے والوں کی سب سے بڑی تعداد جس رسول کو ملی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کی امت بنی اسرائیل سے تجھے بہت امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ تو نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پر کیں، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر توریت کی تختیاں لینے کوہ طور پر گئے تو اس امت کے بہت سارے لوگوں نے تجھے چھوڑ کر سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، اور پھر جب اس قوم نے ہجرت کی تو نے اس لاڈلی اور چہیتی قوم کی خاطر و تواضع من و سلوہ سے کی اور ان پر بادلوں کا سایہ بنائے رکھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت بنی اسرائیل کو قتال کی دعوت دی تو اس امت نے اپنے رسول کو کوڑا چٹا جواب دے دیا۔ کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس شہر میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، اس میں تو ایک جابر قوم آباد ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اپنی قوم کے اس بزدلانہ جواب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی غمگین ہوئے اور بے بس ہو کر تیرے حضور فریاد کرنے لگے کہ اے رب، میں اپنی اور اپنے بھائی ہارون کے علاوہ کسی کی جان پر اختیار نہیں رکھتا۔ اے میرے مالک، ہمارے اور اس فاسق قوم کے مابین اب جدائی ڈال دے۔ الغرض وہ امت جہاد کے لیے نہ نکلی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور تیری توحید کا آفاقی پیغام آفاقیت حاصل نہ کر پایا، اور دنیا والے اپنی عقل سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں اور لکڑی کی مورتیوں کی عبادت کر کے شرک میں مبتلا رہے، جو تیرے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کے برعکس جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر پہلی بار امتیوں کو قتال کے لیے پکارا تو انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کرنا کہ جنہوں نے جہاد کرنے سے جواب دے دیا تھا، آپ بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو خود یہ جان سکتا ہے کہ ہمارے سے پہلے اس جہان کا کیا منظر تھا اور ہمارے آنے کے بعد اس منظر میں کتنا روشن اور واضح فرق واقع ہوا ہے۔
ہم وہ لوگ تھے جو پتھروں، درختوں، سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کرنے والے تیرے منکروں اور مشرکوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ چونکہ انسانوں کی عظیم اکثریت مادہ پرستی میں مبتلا ہے، اس لیے ایمان بالغیب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ خدا کو ماننے کے لیے اسے اپنے حواس خمسہ سے محسوس کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تیرے قرآن کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس مادہ پرست انسان سے جو حواس خمسہ سے تصدیق کیے بغیر کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ مطالبہ کس قدر بڑا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے بغیر یہ کہہ دیں کہ میں نے اللہ کو ایسے مانا جیسا کہ وہ اپنے 99 ناموں اور صفات میں بیان کیا جاتا ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکامات اپنی زبان سے اور تصدیق کی اپنے دل سے۔ پھر اس محسوسات کے پیکر سے یہ مطالبہ کہ وہ یہ بات دل کی گہرائیوں سے کہہ دے کہ میں نے مانا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، روز قیامت کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، اور اللہ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر کو۔ بھلا کون مادہ پرست ایسا تھا یا ہے جو اس اندیکھے خدا کو اپنی عقل یعنی سائنس کی کسوٹی پر جانے اور پرکھے بغیر اسے ماننے کے اتنے سارے مطالبات پورے کر سکتا ہو؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ اے اللہ، جب کہ تو جانتا ہے کہ تیرا نام لینے کے لیے کوئی بھی آمادہ ہی نہ تھا، چہ جائے کہ ایمان بالغیب کے مطالبے اور ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرتا۔ اے رب، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان بالغیب کے ان ڈھیر سارے مطالبات کو نہ صرف دل و جان سے قبول کیا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد کو بھی پورا کیا جو مقصد تو نے ہی معین فرمایا تھا۔ ہم نے نہیں بھیجا اپنے رسول کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ اے رب، یہ مسلمانوں کے بازو کی قوت ہی تھی جس سے انہوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت اور انذار کو پوری دنیا میں عام کیا، اور اس کے دین کی رحمت کو عدل و انصاف کی صورت میں مشرق و مغرب تک پھیلا دیا۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔